نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسجد نبوی شریف کے بعض حصے اتنے پرانے ہیں کہ انسان سن کر دنگ رہ جاتا ہے۔ کوئی حصہ 400 سال، کوئی 500 سال اور کوئی تو 700 سال پرانا ہے۔ آج اس ویڈیو میں انہی صدیوں پرانے حصوں کا تذکر آپ کے سامنے کرنا مقصد ہے۔ یہ معلومات آپ کے لیے حیران کن بھی ہوں گی، نئی بھی ہوں گی، مفید بھی ہوں گی اور انشاءاللہ دلچسپ بھی ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کرتے ہیں مسجد نبوی شریف کے سب سے پرانے حصے کا، یعنی باب السلام کے اوپر جو سبز رنگ کا مینار ہے، یہ مسجد نبوی شریف کا سب سے پرانا حصہ ہے۔ یہ مینار 706 ہجری میں خلیفہ ناصر محمد بن قلاوون نے بنوایا تھا۔ گویا آج اس مینار کو 740 سال مکمل ہو چکے ہیں اور یہ موجودہ مسجد نبوی شریف کا سب سے قدیم حصہ ہے۔ پہلے مسجد نبوی شریف کے چاروں کونوں میں اسی طرز کے 4 مینار تھے، لیکن باقی 3 مینار مختلف اوقات میں ہونے والی توسیعات کی نظر ہو گئے، لیکن یہ ایک مینار آج تک اپنی جگہ برقرار ہے۔ باب السلام سے داخل ہوتے ہی جو دائیں ہاتھ چھوٹا سا دروازہ ہے، وہ اسی مینار کی طرف جانے والی سیڑھیوں کا ہے۔ پہلے ان میناروں پر چڑھ کر مؤذن اذان دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسرے مینار کی، جس کو مرکزی مینار کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو مینارہ رئیسیہ کہتے ہیں۔ یہ 888 ہجری میں مصر کی مملوک سلطنت کے آخری عظیم سلطان ابو النصر اشرف قاتبائی نے بنوایا تھا۔ گویا آج اس مینار کو 560 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ گنبد خضرا بھی انہوں نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کے علاوہ محراب نبوی اور روضہ مبارک کے ارد گرد سنہری جالیاں، یہ تمام چیزیں آج سے 560 سال پہلے اشرف قاتبائی نے تعمیر کروائی تھیں۔ اس لیے مسجد نبوی شریف کی توسیعات میں اور مدینہ کی تاریخ میں قاتبائی تعمیرات کافی اہمیت اور شہرت رکھتی ہیں۔ تیسری چیز ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موجودہ ممبر 997 ہجری میں، یعنی آج سے 450 سال پہلے عثمانی خلیفہ سلطان مراد بن سلیم نے تیار کروا کے مسجد نبوی شریف کے لیے بھیجا تھا، جو آج تک یہاں جمعہ اور عید کے خطبوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ ممبر بھی 4 صدیاں پرانا ہے۔ اس کے علاوہ ممبر کے دائیں طرف محراب حنفی ہے، جو 908 ہجری میں خلیفہ سلیمان قانونی نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ محراب گویا کہ 440 سال پرانا ہے۔ محراب کی بیک سائڈ پہ پوری تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ کس نے کب یہ محراب بنوایا تھا۔ اس محراب کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ امام صف کے بالکل درمیان میں کھڑے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محراب ہے ریاض الجنہ کے اندر، وہ مسجد کے درمیان میں نہیں ہے، کیونکہ مسجد کی جب توسیعات ہوئیں، دائیں طرف کئی دفعہ مسجد کو بڑھایا گیا تو محراب مسجد کے درمیان میں رہنے کی بجائے دائیں طرف ہو گیا۔ تو سلیمان قانونی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے پھر درمیان میں یہ محراب بنوایا تھا۔ اس کو محراب سلیمانی بھی کہا جاتا ہے اور محراب حنفی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکوں کے زمانے میں جو مسجد نبوی شریف کی آخری توسیع ہوئی، وہ سلطان عبد المجید اول کے زمانے میں ہوئی۔ 1256 ہجری میں کام شروع ہوا اور 1277 میں مکمل ہوا، یعنی 12 سال لگے اس تعمیر کے مکمل ہونے میں، اور یہ آج سے تقریباً 180 سال پرانی تعمیر ہے۔ اس تعمیر کے مختلف واقعات ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ کتنی محبت سے انہوں نے یہ تعمیر کروائی۔ تمام کام کرنے والے حفاظ تھے جنہوں نے اس تعمیر میں حصہ لیا، سب باوضو ہو کر کام کرتے تھے، اور کوئی بھی چیز کاٹنی یا تراشنی ہوتی تو شہر سے دور لے جایا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شور سے تکلیف نہ ہو۔ یہ مختلف واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہی توسیع تھی جو آج سے 180 سال پہلے کروائی گئی۔ اگر آپ پرانے دروازوں پر دیکھیں تو 1271 ہجری تاریخ لکھی ہوئی ہے، یعنی 175 سال پہلے کی، اور باب السلام پر اگر دیکھیں تو 1277 ہجری سن لکھا ہوا ہے، یعنی 170 سال پہلے کا، کیونکہ اسی سال یہ تعمیر مکمل ہوئی تھی۔ اسی طرح باب السلام کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سلطان عبد المجید بن سلطان محمود المظفر، یہ نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سعودی توسیعات کی بات کریں تو سب سے پہلی سعودی توسیع، جس میں چھتریوں والے 2 صحن شامل ہیں، یہ 70 سال پرانی ہے۔ ملک سعود کے زمانے میں یہ تعمیر ہوئی تھی۔ اور آخری سعودی توسیع جو ملک فہد نے کروائی تھی، اس کو بھی تقریباً 40 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 1984 میں یہ تعمیر شروع کی گئی تھی اور 10 سال کا تقریباً عرصہ لگا تھا اس کو مکمل ہونے میں۔ تو گویا کہ مسجد نبوی شریف کا سب سے قدیم حصہ 740 سال پرانا ہے، اور جو نئی توسیع ہے اس کو بھی 40 سال گزر چکے ہیں۔ اور شاید یہ دنیا کی واحد مسجد ہوگی جس میں مصری طرز تعمیر کے نمونے
اور ترکش تعمیرات کے فن پارے، اسی طرح جدید سہولیات سے آراستہ سعودی تعمیرات آپ کو دیکھنے میں ملیں گی۔ تو یہ موجودہ مسجد نبوی شریف کی 700 سالہ ہسٹری ہے جو انتہائی اختصار کے ساتھ آج آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار اس مسجد کی حاضری اور باادب مقبول زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔